اور میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، جن کے نام تھے سیحان، جیحان، نیل اور فرات۔ ان میں سے 2 دریا تو مخفی تھے، یعنی کہ نگاہوں سے پوشیدہ، جبکہ 2 دریا نگاہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتے جبرائیل سے ان دریاؤں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیحان اور جیحان یہ دونوں مخفی دریا ہیں اور جا کر جنت میں نکلتے ہیں، جبکہ نیل اور فرات آپ کی اس دنیا میں جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا درخت ہر مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ یہ بلندی کی وہ آخری حد ہے کہ جس سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ نیچے سے جو جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ وہیں سے نیچے بھیجا جاتا ہے۔ سارا کچھ آسمانی ہو رہا ہے، سارا کچھ آسمانی۔ نبی اسلام نے کہا ایک آسمان، اس کے اوپر پانی، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ پانی، پھر تیسرا آسمان، اس کے اوپر کیا؟ پانی۔ پانی، اللہ کا عرش بھی اللہ پانی کا تخت کس پہ ہے؟ اللہ کا تخت پانی پہ۔ پانی پانی اور آگے سنیں، شیطان کس پہ تخت لگاتا ہے؟ پانی پہ لگاتا وہ بھی سمندر پہ، جی پانی۔ ہے۔ میں آپ کو، یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پانی کے اوپر قرآن حدیث اٹھائیں اور پھر فزکس اٹھائیں، پھر دیکھیں واٹر کا پورا چیپٹر انٹروڈیوس کیا ہم نے کریکلم میں نا CDP پہ، اور ہم نے کہا یہ تو ایک چیپٹر نہیں ہے، اس واٹر کا پورا پروگرام لانچ کر دو۔ فزکس کو چھوڑو، واٹر کا الگ سے ایک پروجیکٹ لانچ کرو، اور بچوں کو واٹر اس لیول کا لٹریچر ہمارے پاس پانی پہ۔ آدمی کو کس چیز سے بنایا؟ انسان کو پانی سے بنایا۔ پانی دریائے نیل، ایک ایسا دریا جس کے کنارے شاید سب سے مشہور لوگ رہا کرتے تھے، یعنی اینشینٹ ایجپشنز۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اینشینٹ ایجپشنز کے متعلق سن رکھا ہوگا، کیونکہ انہی لوگوں نے تو اہرام مصر یعنی پیرامڈز آف دی ایجپٹ بنائے تھے۔ اب وہ لوگ دریائے نیل کو ایک مقدس دریا مانتے تھے، بلکہ انہوں نے نیل کو ایک دیوتا کی شکل بھی دی ہوئی تھی جس کا نام تھا ہاپی، یعنی زراعت اور فصل اگانے کا دیوتا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بلکہ ہاپی ایجپشن مائتھولوجی کا ایک بہت مشہور دیوتا ہے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 1980 میں تو مصر کی حکومت نے 5 پاؤنڈز کے نوٹ پر ہاپی کی تصویر بھی چھپوائی تھی۔ اسی طرح عراق والے فرات کو ایک مقدس دریا مانتے تھے، اور یہ بات ہمیں اس طرح پتہ چلتی ہے کہ سومیرینز اپنی ٹیبلٹس میں اینبی لولو نامی ایک دیوتا کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آپاشی اور زراعت کا دیوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ نیل اور فرات کو صرف اس لیے دیوتا مانتے تھے کیونکہ وہاں سے انہیں پانی ملتا تھا؟ شاید نہیں۔ ان لوگوں کے لیے نیل اور فرات کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ وہ لوگ نیل اور فرات میں باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ہی خاص ہے، اور وہ یہ کہ صرف اینشینٹ ایجپشنز یا پھر سومیرینز ہی نہیں، بلکہ اسلام میں بھی ان 2 دریاؤں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور اتنی اہمیت کہ جتنی شاید ایجپشنز اور سومیرینز نے خود بھی نہیں دی ہو۔ اسلامک اکاؤنٹس کے مطابق نیل اور فرات کا ذکر چند بڑی اہم حدیثوں میں ہے، حتیٰ کہ واقعہ معراج کی حدیثوں میں بھی۔ اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ واقعہ معراج اسلامک ہسٹری کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ انتہائی پاورفل حدیث رکھنے والا ہوں کہ جو معراج اور مختلف حدیثوں کی ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے۔ یہ سمری صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، جامع ترمذی اور مشکات شریف کی 13 حدیثوں میں موجود ہیں۔ اور ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں میرے لیے سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے کہ جس کی جڑیں چھٹے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ اس درخت کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے پتے ایسے ہیں کہ جیسے ہاتھیوں کے کان ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپ لیا، اور وہ درخت یاقوت، زمرد اور اسی قسم کے موتیوں اور جواہرات میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے رنگ ایسے ہو گئے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی، اور اس کے گرد سونے سے بنے ہوئے پروانے اور پتنگے منڈلا رہے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، جن کے نام تھے سیحان، جیحان، نیل اور فرات۔ ان میں سے 2 دریا تو مخفی تھے، یعنی کہ نگاہوں سے پوشیدہ، جبکہ 2 دریا نگاہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتے جبرائیل سے ان دریاؤں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیحان اور جیحان یہ دونوں مخفی دریا ہیں،
اور جا کر جنت میں نکلتے ہیں، جبکہ نیل اور فرات آپ کی اس دنیا میں جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا درخت ہر مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ یہ بلندی کی وہ آخری حد ہے کہ جس سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ نیچے سے جو جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ وہیں سے نیچے بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں میں نے فرشتے جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، اس طرح کہ اس کے 600 پر تھے، اور ہر ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ اور جب جبرائیل نے اپنے پروں کو کھولا تو ان میں سے مختلف رنگوں کے یاقوت، موتی اور جواہرات گر رہے تھے کہ جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر واقعہ معراج کے علاوہ والی حدیثوں میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا دریا، دریائے فرات، اس سے قیامت کے قریب سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریا خزانے کے اوپر سے ایک طرف کو سرک جائے گا، اور جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو وہ اس پہاڑ کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان آنے والوں کو اجازت دے دی تو وہ اس کا سارا سونا نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور ہمارا یہ پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس بات پر لوگوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوگی، یہاں تک کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، حالانکہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید وہ بچ جانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا دیکھو، تم میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ کس قدر طاقتور حدیثیں ہیں، کس قدر خوبصورت مناظر ہیں۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان درخت کہ جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہوں، ایک ایسا درخت کہ جس کے گرد سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑ رہے ہوں، اور جو ہی اللہ کا حکم اسے ڈھانپ لے تو وہ درخت اچانک سے یاقوت اور زمرد اور موتیوں میں تبدیل ہو جائے، اور وہ بھی ایسے رنگوں کے ساتھ کہ کوئی مخلوق ان رنگوں کے حسن کو کبھی بیان ہی نہ کر پائے۔ سچ کہوں تو میرے خیال میں ہمارا دماغ حقیقی معنوں میں ان واقعات کو کبھی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ معراج کی رات ہونے والے یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے متعلق النجم میں آتا ہے کہ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ ان واقعات کو ایک انسان کبھی بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی ان باتوں کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ دیکھیں فزکس کے مطابق ایسے ہوا تھا، ادھر ایک بلیک ہول کھل گیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ جگہ ہماری سائنس اور ہماری فزکس کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ میں یا کوئی بھی اور شخص اس رات ہونے والے واقعات کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک بات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حدیث سنتے وقت آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کہ ان واقعات میں ایک چیز ایسی تھی کہ جو آدھی ادھر ہو رہی تھی یعنی چھٹے آسمان میں، اور آدھی ادھر یعنی ہماری دنیا میں۔ غور کریں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں، اور ان 4 میں سے 2 دریا یعنی نیل اور فرات ہماری دنیا میں آ رہے ہیں، اور قیامت کے قریب انہی دریاؤں میں سے ایک دریا یعنی فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ بھی نکلے گا کہ جس پر قیامت کے قریب ایک زبردست لڑائی ہونی ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر وہ دریا چھٹے آسمان کے اوپر سے لے کر ہماری دنیا کے نیچے تک کیسے پہنچ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ نیل اور فرات میں جو ہیں وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے جو ہے وہ آتا چھٹے ہے آسمان پانی سے، وہاں کا۔ جی چھٹے چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، سوری۔ تو سر یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے، کیونکہ سر مطلب امیجن بھی نہیں ہو پاتا نا یہ، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو سورسنگ جڑ کے اوپر سے آ رہی تھی، اب جہاں سے بھی، مگر ایٹ لیسٹ چھٹا تو ہے، جی تو 5واں نہیں ہے، ٹھیک ہے، چوتھا نہیں ہے۔ تو ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں، اس پراپرٹی کو یہاں پہ پایا جانا ایک بہت بڑی نشانی اور کنیکشن ہے، کنیکٹنگ راڈ ہے۔ It's a piece of the puzzle which we can expand and extrapolate it to go into the properties of different heavens۔ اور یہ فزکس کو چاہیے، فزکس کے پروفیسرز کو چاہیے یہ اینگل
وہ ظاہر ہے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تو ملے گا. اب ہم تو پڑھتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, ہم اب فزکس کی وہ کمپیٹنس لے کے آئیں تاکہ ہم پھر پریسیڈنٹ سیٹ کر سکیں. اب دوسرا کانسیپٹ اس کے اندر آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا جو کہ فزکس کا ہی ہے, کہ کسی ایک جو کہ ہے ان کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک آسمان سے ٹریول کر کے دوسرے آسمان کے اندر آنے کے لیے کسی اسپیس شپ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی اوکے, پورٹل. یو ٹریول تھرو اے ڈیمینشن, اینڈ دس ڈیمینشن سورے ملک کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ وی کین ٹرانسینڈ تھرو ون یونیورس ٹو دی ادر یونیورس, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف انٹر ہو سکتے ہیں ہم. تو نبی اسلام نے اسی طریقے سے صاف بتا دی کہ 7ویں آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں سے اسپراؤٹ ہو رہا ہے. اب وہ کہاں اسپراؤٹ ہو رہا ہے, یہ ایک معجزہ ہم سب کو ماننا پڑے گا. یہ ہمیں ابھی تک وہ سورسنگ نہیں پتا, ان چاروں کی نہیں, کسی بھی دریا کی اصلی سورس ابھی تک سائنس کو پتا نہیں ہے, نہ ہی کسی چشمے کی. خالی تھیوری ہے کہ پانی یہاں سے پتھر سے نکل رہا ہے. پتھر سے پانی کیسے نکل رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, واٹ از دا چینل, وی ڈو ناٹ نو دیٹ. جتنا مرضی کھود کے دیکھ لیں, وی ڈو ناٹ نو دیٹ. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دریاؤں کی سورسنگ جو ہے نا, یہ اپیرنٹلی جو نظر آ رہی ہے اصل میں ایسی نہیں ہے. سائنس چونکہ اس پہ اتنی زیادہ محنت کرتی نہیں ہے, ضرورت نہیں پڑی, یا کرنی چاہیے مگر کی نہیں فار سم ریزن, یا کی تھی تو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا میسو پرماننٹ فلو آف واٹر خالی چھوٹے چھوٹے نالوں سے نہیں بن سکتا جو کہ نیل میں گر رہے ہیں نا. وکٹورین فالز اس لیول کے اوپر پوری, آپ کو پتا نا افریقہ کے زیادہ تر ممالک نیل سے سیراب ہو رہے ہیں, جو ناردرن ایریا میں. For how many years? For at least 20,000 years after the Younger Dryas. After the Younger Dryas, نیل کا پورا ٹریل ہے. تو 20,000 سال سے تو نیل سیراب کر رہا ہے, اور جو کچھ کر چھوڑا ہم نے, نکالنے کی کوشش کی ہے, نکال لیے, مگر یہ پانی کام نہیں ہوتا. سو یو اینڈ آئی بوتھ آر. اور اب آئرونکلی ایک بہت بڑی نشانی ہے, دجال نے اب کہا تھا نا کہ فلاں چشمہ خشک ہو گیا, جی نشانی دیکھیں آپ, دجال نے کیا بولا حدیث میں, فلاں جی جی چشمہ خشک ہو گیا, فلاں دریا, فرات ہی کا کہا نا اس نے, جی فلاں دریا, صحابی نے کہا کون سا دریا, فرات کا دریا خشک ہو گیا. اب وہ والا راستہ بند ہوگا تو یہ خشک ہوگا نا, وہ والا راستہ بند ہوگا تو اس بھائی صاحب کی انٹری ہوگی, کیونکہ یہ بھی انہی راستوں سے انٹر ہوگا نا, صحیح. اس میں اس راستے سے نہیں, اس طرح کے راستوں سے انٹر ہوگا نا. ٹھیک ہے, یہ سب کے سب پیسز آف دا پزل ہمارے سامنے ہیں, مگر ہم نے بس نہیں دیکھنا, کیونکہ ہم نے بس وہ جو مولوی صاحب نے بتا دیا, بس اسی طریقے سے دیکھنا دجال کیا ہے تو کیا کرے گا. صاحب اللہ کے نبی اسلام سب بتا رہے ہیں ہمیں, سارا کچھ آسمانی ہو رہا ہے, سارا کچھ آسمانی. نبی اسلام نے کہا ایک آسمان اس کے اوپر پانی, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر اس کے اوپر کیا ہے, پانی, پھر تیسرا آسمان اس کے اوپر کیا ہے, پانی. پانی, اللہ کا عرش بھی اللہ پانی. کا تخت کس پہ ہے, اللہ کا تخت پانی پہ. پانی پانی آگے سنیں, شیطان کس پہ تخت لگاتا ہے, پانی پہ لگاتا ہے. وہ بھی سمندر پہ. جی پانی. میں آپ کو, یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پانی کے اوپر قرآن حدیث اٹھائیں اور پھر فزکس اٹھائیں, پھر دیکھیں. واٹر کا پورا چیپٹر انٹروڈیوس کیا ہم نے کریکلم میں نا CDP میں, اور ہم نے کہا یہ تو ایک چیپٹر نہیں ہے, اس واٹر کا پورا پروگرام لانچ کر دو. فزکس کو چھوڑو, واٹر کا الگ سے ایک پروجیکٹ لانچ کرو, اور بچوں کو واٹر اس لیول کا لٹریچر ہے ہمارے پاس پانی پہ. آدمی کو کس چیز سے بنایا, انسان کو پانی سے بنایا. پانی سے ٹھیک ہے, 70%. پانی وہ واحد چیز ہے جو جسم میں ایکیومولیٹ نہیں ہوتی. It's a big problem. علی بن ابی طالب نے کہا مجرہ کہکشاں سے وہ والا پانی آیا تھا. کون سا پانی آیا تھا جو نوح کے ٹائم پہ سیلاب اللہ نے دنیا کو ڈبویا. مجرہ کہکشاں کہاں, جو اگلے آسمانوں میں. ٹھیک ہے, چلیں اسی آسمان میں. آسمان سے پانی یہاں پہ کیسے آ رہا ہے, بارش ہوتی ہے اسپیس میں, قطرے قطرے نیچے آتے ہیں. نہیں, اچھا سر اس کو بھی آپ یوں ہی کنیکٹ کریں گے کہ یہ جو نوح والا طوفان آیا تھا, کیونکہ اکثر میں یہی سوچتی تھی دنیا کا پانی تو اتنا کافی نہیں ہے کہ دنیا ڈوب جائے اس میں, تو یہ پانی تو آیا تو اوپر سے ہی تھا, تو میں یہ سوچتی تھی گیا کہاں, کیونکہ پھر سیلاب اترا بھی تھا, تو یہ پانی گیا کہاں, تو یہ کنیکشن بھی ادھر ہی گیا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. یا پھر ایک اور جگہ بھی ہے نا جہاں پہ چلا گیا, اور وہ کسی اور دن تفصیل کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سر. نہیں, میں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو, یہ ایک تھیوری بہت ویلڈ ہے, اور میرے بہت ہی جید استاد ان کی ہے کہ پانی اتنا تھا ہی نہیں اس وقت دنیا میں جب نوح کا سیلاب نہیں آیا تھا, تو یہ پانی آئے اس کے بعد ہے. دنیا کا اس وقت کا جو واٹر ہے نا, یہ ریسیڈ ہوا ہے ان جگہوں پہ جو بھر گئی ہیں نیچے کی سمندر کی تہوں میں. بڑی زبردست تھیوری ان. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستوں اس ویڈیو کا کریڈٹ فرقان قریشی بلاگز
اور رائٹ پیک کو جاتا ہے. اور اگر آپ اوریجنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ایزیلی مل جائے گا. دوستو مجھے ساحل بھائی سے زیادہ جو کلیریفیکیشن نظر آئی ہے وہ فرقان بھائی کی باتوں میں نظر آئی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. باقی سدرۃ المنتہا کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہم نے پہلے سے سن رکھی ہیں، بہت عرصے سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جنت سے 2 دریا تو بہ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے سنا. یہ نہیں پتا تھا کہ 4 دریا بہ رہے ہیں، کہ دو جنت میں ہیں اور 2 زمین پر. اس چیز کے بارے میں ابھی یہ ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ چلا ہے. پتہ یہ ویڈیو 1-2 بار پہلے دیکھ چکا ہوں، پر یہ ویڈیو دیکھ کر ہی پتہ چلا ہے کہ 4 دریا ہیں، 2 دریا نہیں ہیں، پر 2 زمین پر آ رہے ہیں اور 2 جنت میں جا رہے ہیں. اب اس کی کیا سچائی ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پر یہ 2 دریا جو زمین پر آ رہے ہیں، آج تک کوئی بھی اس کا سورس کیوں نہیں ڈھونڈ سکا؟ کیوں کوئی شخص بھی نہیں ڈھونڈ سکا آج تک کہ یہ 2 دریا زمین پر آ کہاں سے رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی بھی ہوگی، لیکن انہیں کیا چیز روکتی ہے؟ کیا یہ ان رازوں میں سے ایک راز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسانی عقل سے پرے ہیں؟ کیا انسان کبھی ان سورس کو ڈھونڈ پائے گا؟ کیا یہ راز جان پائے گا کہ یہ واقعی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ جو فرقان بھائی نے چیپٹر شروع کیا ہے، یہ سیریز شروع کی ہے، اس کے آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا. کیونکہ فرقان بھائی نے ایک بات کی ہے کہ ہم آگے جا کر سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے ہی نکلیں گے. کیونکہ اگر ہم نے نیل کا سورس ڈھونڈ لیا تو بیسیکلی سیدھی سی جو بات ہے کہ ہم سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلیں گے. اب یہ بات ہمیں اگلے چیپٹرز میں جا کے پتہ چلے گی، اور میں بھی اپنے ویور سے یہی بات کرتا ہوں، ان کو یہی اپیل کرتا ہوں، ان کو یہی اوپینین دیتا ہوں کہ آپ بھی جا کے فرقان بھائی کا چینل سبسکرائب کریں اور ان سے جو بھی نالج آپ کو ملتا ہے وہ حاصل کریں. کیونکہ یہ بہت کم ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ہمیں اس طرح کی نالج فراہم کر رہے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے. میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ.